اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز حافظ صابر شاکر. صابر شاکر صاحب, سر always pleasure to host you. جناب تو میری سب سے پہلے تو میری آپ ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ بھی اس وقت بدترین قسم کے حالات کا سامنا کر رہے ہیں. آپ کی پوری ٹیم اور سہراب برکت کے بعد جو کچھ ہوا, اور یہ سلسلہ, اس کے لیے ہم صرف آواز بلند کر سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں, اور جو کر رہے ہیں ان کے لیے صرف میں اتنا کہوں گا کہ اس حد تک آگے نہ جائیں, شریف لوگوں کو کم از کم تنگ نہ کریں, جو اپنے پروفیشن سے وابستہ ہیں, ایمانداری سے, دیانتداری سے اپنا کام کر رہے ہیں, جن کے کوئی عزائم نہیں ہے, اس حد تک نہ جائیں کہ آپ کے پاس بھی کوئی جگہ نہ باقی بچے مستقبل قریب میں. لیکن ان کو میرا خیال سمجھ نہیں آ رہا. ہاں جی, میں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے. آپ نے عزائم کا کہا کہ ان لوگوں کو تنگ نہ کیا جائے جن کے عزائم نہیں ہوتے, تو مجھے یہ گمان تھا, یہ یا خوش فہمی تھی کہ یار ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, ہم کام کرتے ہیں اور کام کی غرض سے کام کر رہے ہیں, اس کے پیچھے کوئی اور ایجنڈا نہیں. تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی جو آج کل ہو رہی ہیں. آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا, کیونکہ آپ ان ساری چیزوں سے گزر کر گئے اور پاکستان سے نکل کر گئے. اپنا گھر, مجھے شدت سے احساس ہے جب اپنا گھر, اپنا ٹھکانہ اور اپنا ایک کمفرٹ زون چھوڑ کر نکلتے ہیں, اور صرف اس گھر سے نکلتے ہیں کہ آپ کام کر رہے تھے اور آپ کے کام کی وجہ سے آپ کو چھوڑنا پڑا. تو یہ کیا احساسات ہوتے ہیں سر؟ دیکھیں, میں اپنے طور پہ بہت مطمئن زندگی گزار رہا تھا, اور ابھی بھی الحمدللہ گزار رہا ہوں. اور سمپل سی بات ہے کہ نہ میرے والدین نے مجھے حرام کھلایا, اور نہ میں نے اپنے بچوں کو کبھی حرام کھلایا, اور بالکل خالص ایک پروفیشنل جو لائف ہے وہ گزارے تھی. اور میری جو سر شام محفلیں ہیں, میں ان کا بھی کبھی حصہ نہیں رہا, اور بالکل اپنا کام کیا, گھر سے نکلے دفتر گئے, دفتر سے نکلے گھر آ گئے, اور ہلکی پھلکی گپ شپ لگائی. یہ میری زندگی. اور میرا خیال تھا کہ جب یہ اختلاف رائے رجیم چینج آپریشن سے شروع ہوا, تو پھر ہر طرح سے جانچا گیا, پرکھا گیا, یہاں تک کہ جنرل باجوہ صاحب کے فون پہ بات ہوئی. تو میں نے ان سے کہا, کیا مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کیا میں آپ کے پے رول پہ ہوں؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا آپ کے کسی ادارے کے پے رول پہ ہوں؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا عرش شریف ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. تو پھر میں نے کہا اس طریقے سے, میں نے کہا کہ جب ہم آپ کے پے رول پہ نہیں ہیں, اور کبھی آپ سے کوئی فیور بھی نہیں لی, اور پھر یہ سب کچھ آپ ہم پہ مسلط کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ایک کام کیا ہے, آپ اپنا کام کریں, ہمیں اپنا کام کرنے دیں, اور جو کچھ ہے یہ قائل کر لیں, ہمیں آپ قائل کر لیں. اور اسی طریقے سے بہت سے اور بھی دوستوں کو میں جانتا ہوں, اور ان سے بھی. مسئلہ صرف یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ پھر ہر طرح سے جانچ پرکھ کی گئی, سب کچھ کیا گیا, کچھ نہیں نکلا. میرا خیال تھا کہ یہ کہیں گے نہیں یار بندہ ٹھیک ہے, اور واقعتاً کوئی چیز نہیں ہے, تو چلیں اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن پھر اس کا یہ اثر ہوا کہ میرے گھر پہنچ گئے, اور وہاں پہ انہوں نے کلاشنکوف برآمد کر لی, اور کلاشنکوف کا جھوٹا ایک مقدمہ درج کروا دیا. اور پھر یہیں تک نہیں, پھر اس کے بعد کال آتی ہے کہ دیکھا ہماری طاقت, ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ اس سے کیا ہونا ہے, اس سے کیا, کیونکہ یہ تو تب ہوتا اگر میرے کوئی عزائم ہوتے, یا میں نے کوئی آپ سے کوئی کام لینا ہوتا, یا میں نے کوئی پالیٹکس میں وہ کبھی کیئر ٹیکر منسٹر بننا ہے. تو جب ہم نے یہ کام ہی نہیں کرنا, کچھ بھی نہیں کرنا, اپنا کام جو پروفیشن ہے اس کے اکارڈنگلی کام کرنا ہے, اور یہی عرش شریف بھی کر رہے تھے, تو اس لیے اس کے بعد پھر وکٹمائزیشن
اس میں ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ واقعتاً یہ رجیم چینج آپریشن ہے اور پاکستان کی ساری حیت تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اس وقت اس پہ کام ہو رہا ہے، پاکستان کی حیت ہی تبدیل کر دو. میڈیا یہ چائنا ماڈل اور کورین ماڈل اس طرح کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، اور اسی لیے یہ ساری جو ہیں ایک ایسی سیاسی جماعت کو دوبارہ سے کھڑا کرنے کی، انسٹال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. جوڈیشری بھی اس کی زد میں ہے اور ہم میڈیا بھی اس کی زد میں ہے، اور اب تو ہماری پوری سوسائٹی اس کی زد میں ہے. تو یہ ہے معاملہ، ایک مشکل کام ہے، مشکل زندگی ہے، اور اب تو یہ جو ہے ہر گھر میں پہنچ چکی ہے، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر تحصیل میں، اور اس کے اثرات جو ہیں الٹیمیٹلی کوئی اچھے نہیں نکلنے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جبر کے تحت چیزوں کو کنٹرول کر سکیں، یہ ہوتا نہیں ہے. آپ سر یہ معاملات آپ نے کہا ہر گلی ہر محلے پہنچ کے، یہ معاملات سب پاکستان کی سرحدوں سے باہر نکل چکے ہیں. آج ہم نے دیکھا اسلام آباد سپریم کورٹ آف پاکستان میں ناروے کے سفیر وہاں پہنچے ایمان مزاری کے کیس میں، وہاں بس دیکھنے کے لیے پہنچے تھے. وہ ان کے ساتھ ایک سپورٹ کے لیے کھڑے ہونے کے لیے شاید پہنچے تھے. انہیں ڈیمارش جاری کر دیا گیا ہے اور دفتر خارجہ نے پراپر اس کے اوپر پریس ریلیز جاری کر دی ہے. ان کا جی یہ ناروے کے جو سفیر ہیں، یہ انہوں نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے، تو بھائی آپ گھر جائیں. یہ سر بات یہ ہے کہ آپ نے اقوام متحدہ کا سائن کیا ہوا کنونشن، اور اس میں ہیومن رائٹس آتے ہیں، تو یہ ایسے لوگوں کے زیادہ قابو آتے ہیں. یہ سہراب برکت ہو، رائے غلام علی ہو، صابر شاکر ہو، ارشد شریف ہو، تو جس دن یہ سفیر جو ہیں آنا شروع ہو گئے، تو یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانتے، یہ پھر اس دن ٹھیک ہو جائیں گے. سہراب برکت کو بھی کسی دن یورپی یونین والے نے، کسی نے ایک سٹیٹمنٹ آ گئی تو سہراب برکت کو یہ 24 گھنٹے کے اندر اندر رہا کر دیں گے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ ڈیمارش کیا کریں گے؟ آپ نے کہیں جی ایس پی کا لینا ہے، پلس کا سٹیٹس لینا ہے، کہیں آپ نے ابراہم اکارڈ کا وعدہ کیا ہوا ہے، کہیں آپ نے غزہ میں فورس بھیجنے کا. آج جو اسٹیٹمنٹ جاری کیا دفتر خارجہ نے، انہوں نے کہا کہ ڈیمارش جاری کر دیا ہے. تو سر دفتر خارجہ کہہ رہا ہے ہم نے ڈیمارش جاری کر دیا ہے. ہم نے جی دیکھیں، ڈیمارش جاری کر دیا، ٹھیک ہے، کر دیا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو ان کو اسٹے تو مل گیا، ان کا اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ کوئی کانسیکوینس نہیں ہے. یہ ان کو الٹا ان کو چارج شیٹ آ جائے گی، کیونکہ کامن ویلتھ کی رپورٹ موجود ہے نا. کامن ویلتھ کی رپورٹ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اقوام متحدہ کے جو اسپوکس پرسن ہے، اقوام متحدہ کا 27th امینڈمنٹ پہ کیا سٹیٹمنٹ آیا ہے؟ وہ 27th امینڈمنٹ کو آپ کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. پھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو بھی ڈیمارش جاری کر دیں کہ جناب ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے آپ نے، 27ویں غیر آئینی ترمیم ہمارا حق تھا. پھر آپ کامن ویلتھ کے انٹرنیشنل آبزرورز کو بھی ڈیمارش جاری کریں کہ انہوں نے کیوں کہا کہ 8 فروری کا الیکشن جو چوری ہوا ہے، دھاندلی زدہ ہے اور ریگنگ ہے، نتیجے تبدیل کیے گئے ہیں، آپ ان کو بھی جاری کریں. پھر آپ آئی ایم ایف کو بھی ڈیمارش جاری کریں، جنہوں نے 3 سالہ آپ کی رپورٹ جاری کر دی ہے کہ یہاں پہ 5300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے، یہاں پہ جوڈیشری کو ڈیمولش کیا جا رہا ہے، میڈیا کو ڈیمولش کیا جا رہا ہے، انصاف نہیں ہے، ڈیموکریسی نہیں ہے، انسٹیٹیوشن نہیں ہے، ان کو بھی ڈیمارش جاری کریں. پھر آپ کریں جی یورپی یونین کو بھی کریں، پھر اقوام متحدہ کے یو این کو بھی کریں، ورکنگ گروپ کو. پھر آپ جو پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کانگریس میں پینڈنگ پڑا ہے پابندیوں کے بارے میں، ان کو بھی آپ ڈیمارش جاری کریں، امریکن کانگریس مین کو. پھر ڈیمارش اگر انہوں نے الٹا جاری کرنا شروع کر دیا کہ جناب آپ تو خود لابیسٹ ہائر کر کے، لابنگ کر کے، ملینز آف ڈالر خرچ کر کے آپ ہم سے ملاقات مانگتے ہیں، تو ہم سے ملاقات مانگتے ہیں اور پھر ہمارے سامنے آپ اپنی ایک یادداشتیں پیش کرتے ہیں، آپ تو خود کہتے ہیں کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں اور ہمارے معاملات میں مداخلت کریں، پھر ان کو بھی ڈیمارش جاری کرنا پڑے گا. تو ہماری تو وہ جو سائفر آیا تھا
رجیم چینج آپریشن، تو وہ کیا تھا؟ آپ نے تو خود منگوایا تھا کہ جناب آپ سے ایک چٹھی چاہیے تاکہ میں یہاں اپنے لوگوں کو مطمئن کر سکوں کہ جناب اوپر سے حکم آ گیا ہے، اس لیے ہم نے رجیم چینج آپریشن کرنا ہی کرنا ہے. تو آپ نے تو وہ چٹھی منگوائی تھی، وہ چٹھی چلے گی ردی کی ٹوکری میں، جس کو عرف عام میں سائفر کہتے ہیں. تو ڈیمارش تو کس کس کو جاری کریں گے؟ ڈیمارش تو اگر ادھر سے ڈیمارش آنا شروع ہو گئے تو پھر تو کمال ہو جائے گا. لندن میں بیٹھ کے آپ سارے ایگریمنٹس کرتے ہیں، آپ کے پولیٹیکل ایگریمنٹ جتنے ہیں وہ لندن میں بیٹھ کے کرتے ہیں. اگر لندن والوں نے کہہ دیا کہ آپ ساری سرزمین ہماری استعمال کر رہے ہیں اور سارے اپنی داخلی سیاست ادھر لا کے ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ کیا ہوا ہے سر؟ یہ محسن نقوی صاحب جو گئے، وہ خبر یہ روف کلاسر صاحب نے خبر دی کہ وہ شبانہ محمود نے انہیں ملاقات کا وقت بھی نہیں دیا. سر بات یہ ہے کہ میڈیا ٹرائل، فیک نیوز، سوشل میڈیا اپنے سرکاری ترجمانوں کو، غیر سرکاری ترجمانوں کو جتنا مرضی استعمال کر لیں. سمپل سی سٹوری ہے کہ یہ رجب اور کا جو معاملہ تھا یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور جس طریقے سے ان کو VVIP پروٹوکول دیا گیا ہے اس کے بعد بہت اچھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ رولا کیا ہے. تو یہاں پہ تو جو برطانیہ کی جو پارلیمنٹ کی انسانی حقوقی کمیٹی ہے وہ باقاعدہ طور پہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. وہاں پہ یہاں پہ تو اسٹیٹمنٹس ریکارڈ ہو رہی ہیں، ہو چکی ہیں، کہ پاکستان میں اس وقت کیا ہے جبر کا ماحول. اور یہاں پہ جو اوورسیز جو برٹش نیشنل ہیں، ڈیول نیشنل ہیں، وہ یہاں پہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے پلندہ لگایا ہوا ہے کہ ہمارے ادھر عزیزوں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے. ادھر یورپی یونین میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، اور امریکنز کو بھی پتہ ہے کہ یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے. تو ان کی وجہ یہ کچھ اور بتاتے ہیں، اپنے ایونٹ میں آتے ہیں اور اس کے بعد ملاقاتیں مانگتے ہیں. وہ گاڑی کی تلاشی آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا، کیونکہ میں آپ کو آج سے، ہم پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں اس وقت شوکت عزیز صاحب کی کیبنٹ تھی، تو ایک آفیشیل وزٹ میں نے کیا تھا. اس وقت ایک ڈیلیگیشن آ رہا تھا، انٹیریئر منسٹری کا تھا، اور پارلیمنٹیرینز بھی تھے، پبلک سیفٹی کمیشن کے لوگ بھی تھے، تو ہوم منسٹر کے ہم ادھر آئے تھے. تو وہ جو آفیشیل وزٹ ہوتا ہے نا، اس کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. یہ ایک آتے ہیں اور آ کے گپ شپ لگا کے چلے جاتے ہیں، اور یہ لوگوں کو واپس پھر وہ ہراس کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہ صرف میڈیا ٹرائل ہے، اور بگ بردرز آج کل آئے ہوئے ہیں، تو دعا کریں آپ کو بھی کوئی بگ بردر مل جائے. بگ بردرز نے سر فیصلہ دے دیا فیض حمید صاحب کا، اس کے اوپر کیا کمنٹ ہے آپ کا؟ سر جنرل فیض حمید صاحب کا جو ہے نا، یہ ایک ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا لندن. ایک نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی کا معاملہ ہے، اور ایک ہے جناب عاصم منیر صاحب کا. تو جناب عاصم منیر صاحب بطور DDISI، ان کو جس نے ہٹایا اور جس نے نہ بچایا، وہ تینوں اس وقت سزا یافتہ ہیں. فیض حمید صاحب کو سزا ہو گئی، عمران خان صاحب کو سزا ہو گئی، بشرا بی بی کو سزا ہو گئی، اور ابھی تک DDISPR نے کوئی تردید نہیں کی کسی قسم کی. نہ جنرل عاصم منیر صاحب نے تردید کی ہے کہ جو عمران خان صاحب نے کہا کہ جو جب عاصم منیر صاحب کو ہٹا کے فیض حمید صاحب کو لگانے کی بات ہوئی تو وہ ساری چیزیں ریکارڈ پر آ چکی ہیں. زلفی بخاری صاحب بتا چکے ہیں بشرا بی بی کو کس طریقے سے اپروچ کیا گیا. تو 3 سال جناب عاصم منیر صاحب نے اسی انتقام والی سچویشن میں گزار دی ہے، اور 3 سال بعد اگر ان کی کارکردگی دیکھنی ہے تو انٹرنیشنل آبزرورز کی رپورٹ پڑھ لیں، کامن ویلتھ کی، IMF کی رپورٹ پڑھ لیں، ہیومن رائٹس والوں کی رپورٹ پڑھ لیں، UN کی رپورٹ پڑھ لیں، یورپی یونین کی رپورٹ پڑھ لیں. یہ 4 رپورٹس ہیں 3 سال سے متعلق، یہی ان کا حاصل وصول ہے. ابھی بھی 26 نومبر کو نواز شریف صاحب آئے، ان کو بھیجا گیا پرچیاں ورچیاں دے کے، اور انہوں نے اس دن کہا تھا کہ بھئی یہ عمران خان اکیلا مجرم نہیں ہے، باقیوں کو بھی سزا سنائیں. پہلے لندن ایگریمنٹ تھا، وہ 3 سال گزر گئے، پھر ایکسٹینشن کا وقت آیا
تو جو نوٹیفیکیشن روکا وہ اس لیے روکا گیا تھا کہ ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں معاہدے کے تحت وہ پورے کریں. اور پھر 26 نومبر کو وہ یاد کروائے گئے, نواز شریف صاحب نے لاہور میں بیٹھ کے یاد کروائے. اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ دسمبر میں ہی فیض حمید صاحب کو سزا سنا دی جائے گی, کیونکہ اس وقت ان کو بتا دیا گیا تھا کہ چلیں تھوڑی سی دیر ہو گئی ہے, مجھے ذرا چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے, ذرا انٹرنل پریشر بھی ہے, تھوڑا سا ٹائم دے دیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب زیادہ ٹائم نہیں ہے, کیونکہ یہ نوٹیفیکیشن سے پہلے ساری چیزیں ہونی تھیں, یہ سزا نوٹیفیکیشن سے پہلے سنائی جانی تھی, یہ معاہدہ تھا, یہ مری میں جو فیملی کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی تھا. اور لیکن وہ ڈیلے ہوتا گیا. تو جب ڈیلے ہوتا گیا تو اب بالکل معاملہ نکو نک پہنچا اور تلخیاں بہت بڑھ گئیں, لہذا فوری طور پہ ان کو سزا سنا دی گئی ہے. اور یہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو سزا سنائی ہے اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں, اور یہ ایک مثال قائم ہو گئی ہے کہ خود سول عدالت نہیں, فوجی عدالت نے ہی یہ ایک عدالتی نظیر قائم کر دی ہے کہ اب جرنیلوں کو سزا سنائی جا سکتی ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا ان کا میڈیا ٹرائل بھی کیا گیا اور باقاعدہ طور پہ ڈی جی ایس پی بولتے بھی رہے, کیونکہ آج تک جو بھی فوجی ٹرائل ہوا اس کا اس وقت پتہ چلتا تھا جب بندہ جیل میں پہنچ جاتا تھا یا کوئی اپیل وغیرہ آتی تھی. تو یہ فیض حمید صاحب کا پہلا ٹرائل تھا کہ پہلے ان کو گرفتار کرنے کے لیے ماحول بنایا گیا, پھر گرفتار کرنے کے بعد ماحول بنایا گیا, پھر سرکاری غیر سرکاری ترجمانوں کو وقتاً فوقتاً بتایا جاتا رہا, کبھی کہا جاتا رہا کہ سزائے موت ہوگی, کبھی کہا گیا 9 مئی ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے کام شروع ہوا, اور پھر سیاسی مداخلت, اور پھر آفیشل سیکرٹ ایکٹ, اور پھر 9 مئی پتہ نہیں کیا کچھ آ گیا. لیکن اسی اصول کی بنیاد پہ کہ وہ ان کو بطور ڈی جی سی جو انہوں نے حرکت کی, جو بطور ڈی جی آئی ایس آئی انہوں نے اختیارات کا استعمال کیا, اور اسی بنیاد پہ ان کے بعد آنے والے پیچھے آپ ان کے بعد آنے والے جو اس وقت ریسنٹ پریزنٹ بھی اور ریسنٹ پاسٹ بھی, تو سارے یہی کام کر رہے ہیں. اور بشمول ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار صاحب جو ریٹائر ہو گئے وہ بھی یہی کام کر رہے تھے, موجودہ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی یہی کام کر رہے ہیں, اور موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی یہی کام کر رہے ہیں, موجودہ ڈی جی سی بھی یہی کام کر رہے ہیں, موجودہ فیلڈ مارشل بھی یہی کام کر رہے ہیں. اور نہ صرف کام کر رہے ہیں بلکہ موجودہ حکمراں جماعت خود یہ کہہ رہی ہے, ان کے وزیروں کے اپنے بیانات ہیں, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا سٹیٹمنٹ موجود ہے, سردار اختر مینگل صاحب کا موجود ہے, ایم کیو ایم کا موجود ہے, کہ یہ سارا کچھ جو ہے ایک طے شدہ پلان کے تحت ہوا, اور یہ تو ہم تو حکومت لینے کے لیے تیار نہیں تھے, ہمیں تو دیا گیا. جاوید لطیف صاحب, خواجہ آصف صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب, طلال چودھری صاحب, کس کا نام آپ لیں گے؟ ہمارے پاس آخری 1 منٹ رہتا ہے, اگر شارٹ کمنٹ کر دیں. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب تو سر یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی سیاست ہم سے دور رکھو, ہمیں سیاست میں شامل ہونے کا کوئی شوق نہیں, اور یہ سیاستدان تو پھر ان سارے بیانات کی تردید ہو جاتی ہے. شکر الحمدللہ جی, آج فیصلہ آ گیا, اور اس فیصلے کی بنیاد پہ یہ ساری کی ساری باتیں آپ نے دیکھا نہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی نے کل جنرل عاصم منیر صاحب کی تصویر لگا کے جلسہ کیا, اور اس کے بعد کل آپ نے نہیں دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون کی ایم پی اے نے جنرل عاصم منیر صاحب کی تصویر لے کے وہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں آئی ہیں اور وہاں پہ انہوں نے لہرایا. تو اس لیے ہم سیاستدانوں کو منع تو نہیں کر سکتے نا, اگر وہ یہ نعرہ لگاتے ہیں میری جند میری جان جنرل عاصم منیر, تو بات وہی ہے کہ بات ہے کہ ان کے خلاف تو پی کے ایکٹ کے تحت مقدمہ ہونا چاہیے, فوج کو بدنام کر رہے ہیں, فیلڈ مارشل کو بدنام کر رہے ہیں, اور ان کے خلاف تو کیس ہونا چاہیے. ہم تو محبت کرتے ہیں, ساور شیخ صاحب وہ محبت کرتے ہیں, وہ محبت کا اظہار ہے, محبت کر رہے ہیں. ہاں, یہ وہی بات ہے نا کہ مطلب کی محبت جو ہے, ہماری محبت ان کو پسند نہیں, ان کی محبت ان کو پسند ہے. تو سمپل سی بات ہے کہ اپنی وہ کہتے ہیں ہم اپنی پسند کی محبوب چاہیے ہمیں. بہرحال سر, آپ کی بات کا, آپ کی رائے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.